اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم. حق تعالی شانہ نے اپنی یکتائی کے 8 کارنامے بیان فرمائے اور ان کارناموں کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت پر، یکتائیت پر، ایک ہونے پر، علم والا ہونے پر، طاقت والا ہونے پر استدلال کیا ہے. یہ قرآن کریم کا ایک خاص قسم کا اسلوب ہے. اب شروع فرماتے ہیں. اللہ تعالی کی ذات وہ ہے کہ جس نے گٹلیوں کو اور دانوں کو پھاڑا. جب دانا یا گٹلی زمین میں ڈالی جاتی ہے تو ڈالنے کے بعد زمین میں چھپ جاتی،
اس کے بعد اس کو پانی پہنچتا ہے، اور پانی کی اس نمی کی وجہ سے وہ گٹلی یا وہ دانہ پھٹتا ہے اور اندر سے کونپل نکلتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالی مردہ کو زندہ کریں گے۔ گٹلی بالکل مردہ، اس میں سے اچانک کونپل نکلی، یہ اللہ کی قدرت، یہ اس کی یکتائی کا کارنامہ۔ نمبر 2، یخرج الحی من المیت، جو چیز مردہ ہے اس کے اندر سے جاندار چیزیں نکالتے ہیں، جیسے انڈا ہے، بظاہر بالکل مردہ چیز ہے لیکن اس کے اندر سے چوزا نکلتا ہے زندہ۔ نطفہ بظاہر مردہ ہے لیکن اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو انڈے سے چوزے کا نکلنا، مردے سے زندہ کا نکلنا ہے، اور زندہ انسان سے مردہ چیز نکلتی ہے یا زندہ چیزوں سے مردہ نکلتے ہیں، جیسے کہ مرغی سے جو زندہ ہے انڈا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو یکتائی کے دلائل کہاں کہاں تلاش کرنے، تمہارے سامنے ہیں، ان کو دیکھو، ڈھونڈو، تلاش کرو، غور کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی کی یکتائی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ وہ اندھیروں کو چاک کر کے اس میں سے روشنی نکالتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی چادر چاک ہوتی ہے اور پاؤ پھٹتی ہے، صبح روشن ہوتی ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے زیادہ تر آرام اور سکون کی چیز بنایا ہے۔ اگر دن ہی دن رہے تو آدمی حیران پریشان تھک کے چور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آرام کے واسطے رات بنائی ہے تاکہ وہ سکون حاصل کریں، آرام حاصل کریں۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو سکون والا اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ مخلوق آرام کر سکے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا ایک نمونہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج کو اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کے ساتھ آگے پیچھے چلایا ہے۔ سورج ایک لمحے کے لیے لیٹ نہیں ہوتا، ورنہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ چاند کے نکلنے کا جو وقت ہے، غروب ہونے کا وقت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا طے فرمایا ہے کہ اس میں بھی 1 سیکنڈ کی گڑبڑی نہیں آتی، اور یہ نظام ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی ایک علامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدر کردہ نظام ہے۔
جو بڑے زبردست ہیں اور بڑے علم والے ہیں، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں آفتاب و ماہتاب کو چلایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، ہوائی جہاز چلتے ہیں، پانی کے جہاز چلتے ہیں، انسانی قافلے چلتے ہیں، سمندروں میں اور خشکیوں میں چلنے والے چلتے ہیں۔ تو قطب نما اور چاند اور اسی طرح ستاروں کی رفتار اور ستاروں کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ ستاروں کے 3 فائدے بیان کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہاں ذکر کیا ہے۔ نجوم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو وہ جنات اور شیاطین جو آسمان پر غیب کی خبریں سننے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور خبر لانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر بگولا چھوڑتے ہیں، شہاب ثاقب، وہ ستاروں کے ذریعے سے چھوڑا جاتا ہے، ایک فائدہ یہ ہے، اور وہ شیطان کو مار گرایا جاتا ہے۔ دوسرا، آنکھوں کو چین اور سکون اور عجیب منظر جو ہے، زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ اور تیسرا، وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے سے قافلے راہیاب ہوتے ہیں، سمندر میں بھی اور خشکیوں میں، جنگلوں میں چلنے والے رات کے وقت۔ آج کل تو بہت جدید آلات آ گئے ہیں جنگل میں کہیں بھی، لیکن اصل فائدہ جو اٹھایا گیا ہے وہ ستاروں سے، چاند سے، سورج سے، جتنی چیزیں برقی ہیں وہ تمام اصل میں ان تمام چیزوں سے چلتی ہیں۔ ہم نے یہ آیتیں اور یہ نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے نفس ناطقہ کے ذریعے سے، یہ بیان وہاں سورۃ النساء کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے، ایک نفس ناطقہ سے ہم نے پوری کائنات کے انسانوں کو بنایا ہے، مردوں کو، خواتین کو بنایا ہے۔ بعض کے قیام گاہ عارضی ہیں، بعض کی مستقل ہیں، اور ان تمام کو اپنی اپنی جگہ میں ہم روزی پہنچاتے ہیں، روزی عطا کرتے ہیں اپنے اپنے مقامات پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے روزی کا اور رزق کا پہنچانا۔ بظاہر انسان محنت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں دینے والے اللہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی بھی مخلوق کائنات میں ہے ان تمام کو رزق کے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی، اور کروڑوں کی تعداد میں مخلوق ہے، تمام کو رزق اصل میں اللہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک کارنامہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام آسمان اور زمین کا بنایا ہے۔ آسمان برساتا ہے اور زمین پانی کو جذب کرتی ہے، اور پانی کو جذب کرنے کے بعد گھاس، چارہ اور اسی طرح کھیتی، خضراوات، سبزی، فصلیں، یہ سب اگتا ہے۔ تو آسمان بارش برساتا ہے، زمین اگاتی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا، یہ جو پانی برستا ہے اس میں سے جو کونپلیں باہر نکلتی ہے، بھئی ہم جانوروں کو کھلانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گھاس پیدا فرما دیا، چاروں طرف خود رو گھاس پیدا ہوتا ہے، اور جانور چرتے ہیں، ان کی غذا کا اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے انتظام فرما دیتے ہیں، پھر وہ گھاس جگہ جگہ اگتی ہے اور جانور اس کو کھاتے رہتے ہیں، یہ ان کی غذا کا نظام بنایا۔ پھر انسان جو پیداوار تیار کرتا ہے اس میں دانے جو پیدا ہوتے ہیں وہ انسان لے لیتا ہے، فصلیں انسان لے لیتا ہے، اس کی غذا بنتی ہے، اور باقی جو فصلیں کھڑی ہیں جو چارہ بن جاتی ہیں، جانوروں کے لیے غذا بن جاتی ہے، تو ان کا بھی نظام بن جاتا ہے۔ حبا متراکبہ، 1 من گیہوں ڈالتے ہیں تو ہزاروں من جو ہے وہ گیہوں کی فصلیں آ جاتی ہے، تہ بتہ سبزہ ایک طرف ملتا ہے، ایک طرف اناج اور غلہ ملتا ہے۔ لاون کے لیے اور ترکاری کے لیے اللہ تعالیٰ نظام بنا دیتے ہیں، خدیرن طرح طرح کی سبزیاں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ تو دانوں کی بات ہوئی، سبزی کی بات ہوئی، چاروں کی بات ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی ضرورتوں میں پھل بھی آتے ہیں، پھر ہم نے پھل بنائے۔ پھلوں میں ایک تو کھجور ہیں، کھجور کے بڑے درخت قائم کیے، اس کے پھولوں میں سے شگوفے نکالے، وہ شگوفوں کے اندر خوشے پیدا ہوئے، وہ خوشوں کے اندر کھجوریں آئیں اور وہ خوشے لٹک پڑے۔ جیسے ہمارے یہاں آم ہوتے ہیں، کھجور کی کئی اقسام ہیں، جیسے کہ آم کی بھئی کئی اقسام ہے، الفانزو ہے، لنگڑا ہے جو بہت چلتا ہے، اس طرح اور بہت سی آم کی اقسام جو ہیں، سب دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے مشتبہن غیر متشابہ، ظاہر میں ایک نظر آنے والے لیکن سب کے ذائقے الگ الگ پیدا کیے۔ یہ کس نے بنایا؟ فرمایا یہ اللہ نے پیدا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے انگور کے خوشے تیار کیے، بیلوں کے اوپر انگور لگتی ہے، وہ کھاتے ہو، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ چیزیں مخلوق کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ آج عام کروڑ ہندوستان کے اندر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا رہے ہیں، اتنی بڑی مقدار کے اندر، اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگور، آپ جاؤ راستوں پر تو آپ دیکھیں گے کہ راستوں پر دکانیں جو ہیں آم کی چاروں طرف لگی ہوئی ہے، اور لینے والے لے رہے ہیں، اور ایک نعمت کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ جتنی مخلوق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں پیدا فرما۔ زیتون یہ بھی ایک پھل ہے، پھر اس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، اولیو آئل، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں، کھجور کے بڑے فائدے ہیں۔ غذائیت جسے کہتے ہیں، وہ غذائیت کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے، اس وجہ سے افطار کے اندر کھجور استعمال کی جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا سحری میں بھی 1-2 کھجور کھایا کرو، تاکہ دن بھر آپ کو جو ہے اس کے ذریعے سے طاقت حاصل ہو۔ اب یہ پھلوں کا نظام بھی عجیب ہے کہ جب تک کچے ہوتے ہیں کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ کوئی کچی بالکل کھجور کھائے گا،
اس کا منہ جو ہے کڑوا ہو جائے گا یا منہ سوکھ جائے گا. لیکن یہی کھجور جب ریسنا شروع ہوتا ہے اور اندر جو ہے وہ نمی پیدا ہو جاتی ہے اور اندر رس پیدا ہو جاتا ہے تو یہی کھجور کھانے کے قابل اور ذائقے دار بن جاتی ہے. کچا آم کون کھا سکتا ہے؟ لیکن جب پکتا ہے تو وہ کسیلا جو آم ہے وہ رسیلا بن جاتا ہے اور اس کے اندر ذائقہ طرح طرح کا اور الگ الگ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اور بندے استعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے سبزیوں کا، فصلوں کا انتظام کیا، یہ ہماری یکتائی کا نمونہ ہے، اور ہم نے تمہاری پھلوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جو ہے توحید کی طرف اشارہ فرما رہے کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں اور خاص طور سے کفر میں اور بت پرستی میں مبتلا ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنات کو بھی جو ہے دیوی دیوتا بنا دیا اور انہوں نے مختلف بھیس لیے اور انسانوں کے کچھ کام کر کے دیے تو انسانوں نے ان کی پرستی جو ہے بھگوان کی طرح شروع کر دی. معلوم نہیں انسان کن کن چیزوں کو پوجتا ہے. ہر نفع دینے والی چیز کو پوجتا ہے بلکہ نقصان دینے والی چیز کو بھی پوج ڈالتا ہے، جیسے کہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں. تو پوجا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کس کو کس وقت کوئی بھگوان بنا کر پوجا شروع کر دے گا کہہ نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا بڑا انتظام اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اسی کو اپنا یکتا اور پالنہار اور سرجنہار ماننے کی سعادت عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی. حالانکہ جنات جن کو یہ لوگ معبود بنا کر چل رہے ہیں اور یہ دیوی دیوتاؤں کو، یہ ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، کہیں حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا. تمام چیزوں کی قرآن کریم نے تردید کر دی اور فرمایا تمہارا خالق، تمہارا مالک ایک اللہ، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی کے سامنے سر جھکاؤ اور اسی کے بندے بن کر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ فرماتے جناتوں کو بھی پیدا کرنے والا میں ہوں، انسانوں کو بھی پیدا کرنے والا میں ہوں، اور جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور میں خالق ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد گانٹھ لی تم نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد کے ہونے سے منزہ ہیں، اس بنا کہ سب چیزیں تو مخلوق ہیں اور اللہ تو خالق ہے. تو یہ ولدیت اور ابنیت کا اور ابویت کا رشتہ آیا کہاں سے؟ اس لیے سورہ اخلاص کے اندر اس کو خاص طور سے بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ یکتا ہیں، واحد ہیں، ایک ہیں، نہ کم ہیں نہ زیادہ ہیں. اور صمدیت ان کی صفت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، پورے عالم کو کھلاتے ہیں. اب یہ لوگ بیچارے صبح میں تھالی لے کر بھگوان کو کھلانے جاتے ہیں، وہ سب کتے کھا جاتے ہیں اور لومڑیاں کھا جاتی ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، خود کھاتے نہیں ہیں، خود پیتے نہیں ہیں. وہ اولاد عطا کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد کی ان کو ضرورت نہیں ہے. بھئی اولاد بڑھاپے کی لاٹھی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ طاقتور ہے، کبھی ان کے یہاں ضعف اور کمزوری نہیں آئے گی کہ کوئی اولاد کے سہارے کی اس کو ضرورت پیش ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں گانٹھ لی اور بیٹے تجویز کر دیے. وہ بناتن، بیٹیاں اور بیٹے تجویز کیے بغیر علم، علم تو ہے نہیں. اندھے بہرے ہو کر ٹوٹ پڑے، جیسا جس نے کہا اس کے پیچھے چل پڑے، دلیل کوئی بھی نہیں ان کے پاس. سبحانہ،
جن چیزوں کو اللہ تعالی کی طرف بیٹا یا اولاد یا باپ بیٹے کی یا بیوی کی نسبت کرتے ہوئے موڑ دیا جاتا ہے، ان تمام شنیع چیزوں سے اللہ کی ذات بالکل بری ہے، پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے۔ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے معنی تنزیہ کے ہیں۔ تنزیہ کے معنی وہ شنی چیزیں جو بندوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے منزہ ہیں، پاک ہے۔ اس کا نام ہے سبحان اللہ۔ اس لیے ہر وقت سبحان اللہ کا ورد کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زبان سے بھی یہ اقرار سامنے آئے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کو منزہ مانگتے ہیں، پاک مانتے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نیا رکوع شروع ہوا، لیکن آپ تھک جائیں گے، اس بنا پر بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ تفصیل عرض کریں گے۔ آصف بھائی ملک کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، آپریشن ہونے والا ہے، دعا کی درخواست۔ مقصود بھائی پالیا کی اہلیہ بیمار ہے، شفا کے لیے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہم اشف علالنا واسقامنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء، واغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اللہ ہم جس مقصد کو لے کر جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ذکر کرنے والوں میں سے بنا، تیری یاد کرنے والوں میں سے بنا۔ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، معصیات سے حفاظت فرما، ذنوب سے حفاظت فرما، سیئات سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ملک میں اس وقت جو سنگین حالات چل رہے ہیں، اس میں رحم کے اور کرم کے مسلمانوں پر فیصلے فرما۔ اللہ انہیں صبر اور تحمل عطا فرما، غلط کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو دین کی فکر اور سمجھ عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، یا تو ان کا معاملہ بے باک فرما۔ اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مومنین مومنات دنیا سے گئے اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ روشنیاں بند کریں۔
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہی بس دم آخر گرد زباں ہے میرے الہ۔ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا الله
لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں، اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. کسی شیخ سے بیعت نہ ہو تب بھی مراقبہ کر سکتے ہیں. یہ سادہ مراقبہ ہے، سب کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے دھیان میں، انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہیں ہونی چاہیے. نہایت سکون اور وقار اور قرار کے ساتھ بیٹھے، چار زانو بیٹھے اور اپنی آنکھوں کو بند رکھے اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائے اور ایک ہی تصور رکھے. یہ تصور پورے مراقبے کے اندر جاری رہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب مراقبہ کریں. اے خفتگی بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت سے دل کو جگانا ہے. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کرنا. ذکر قلبی یہ ہے کہ ہر وقت آدمی دل میں اللہ 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 کرتا ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے. فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میری گھاٹ میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے. روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے آج کہاں گیا تو آنکھیں بند کی، یا مراقبہ کر رہا ہوں تو آنکھیں اپنے اختیار سے بند کی. ایک دن وہ آئے گا جب اختیار جسم پر ختم ہو جائے گا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں. اے اللہ ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ کسی طرح سے نجات کی سبیل نظر نہیں آتی. اللہ تو اپنی کرم کی بارش برسا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں, سچی توبہ نصیب فرما دے. ہمیں سچا تائب ہونے والا بنا دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دے. اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. نیکیوں کی محبت عطا فرما دے. نیکیوں سے عشق عطا فرما دے. سنتوں کا پیار عطا فرما دے. ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما دے. آپ کے نام سے, آپ کے کام سے اللہ سچی محبت عطا فرما. فدا ہونے والا بنا دے, سچا عاشق بنا دے. اللہ جو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں میرے سرکار کی ذات کو انہیں سمجھا دے, ہدایتیں عطا فرما دے. اللہ ناموس رسالت پر جو حملے ہو رہے ہیں اللہ یہ حملہ کرنے والوں کو ختم فرما دے. خیر کے فیصلے فرما دے. اللہ مسلمانوں کو پورے عالم میں عزتیں عطا فرما دے. رسوائیوں سے, بے عزتیوں سے حفاظت فرما. اپنی رضائے دائمی عطا فرما. کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک سنت کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. عشق رسول, محبت رسول, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. ذکر والی زندگی عطا فرما. تیرے شکر والی زندگی عطا فرما. جو حالات چل رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول عطا فرما, صبر عطا فرما. دشمن ہمیں اپنی بولیوں سے بھوننے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ وہ ہمیں کسی طرح سے الجھا کر مٹانا, ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری بقا کے فیصلے فرما دے. تو رحم کے فیصلے فرما دے. اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرما دے. ہمیں اپنے قائدین اور بزرگوں کے کہنے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے الہ العالمین ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما دے. پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. مرحومین کی مغفرت فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما. جہاں تک سنا جا رہا ہے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ تمام کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.